عقیقے میں چند غلط رسومات کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں۔ پہلا، دوست صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جانور کی گردن پہ چھری اور یہاں پہ بچے کے سر پہ اسرا، یہ دونوں برابر ہونے چاہیے۔ بھائی انہوں اللہ اکبر کرے تو انہوں ایسا نہیں ہے۔ آپ بکرا ذبح پہلے کرو، بال پہلے کٹواؤ، اٹس اپان یو، آپ کی مرضی، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ بکرا ذبح کروا لیں، پھر اس کے بعد آپ اس کے بال منڈوا لیں۔ اور اس میں ایک لاجک بھی ہے، کیسے کہ جب ہم بکرا ذبح کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہم دعا پڑھتے ہیں، اور دعا میں بلکہ میں آپ کے سامنے دعا کے چند ایک مزیدار قسم کی حدیث کے مطابق الفاظ بھی رکھ دیتا ہوں۔ اللہم حاذی عقیقۃ فلان، اے اللہ یہ فلاں کے نام پہ عقیقہ، جو بچہ ہو فلاں کی جگہ ہم اس کا نام لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے پیدا ہوا، نام عبداللہ رکھا ہے، تو ہم کہیں گے اللہم حاذی عقیقۃ لعبد اللہ، یہ عبداللہ کے نام کا ہے۔ دمھا بدمی، اے اللہ بکرے کا خون میں بہا رہا ہوں، میرے بچے کا خون بچا لے۔ آگے ولحمھا بلحمی، اے اللہ بکرے کا گوشت دے رہا ہوں، میرے بچے کا گوشت بچا لے۔ وعظمھا بعظمی، بکرے کی ہڈیاں پیش کر رہا ہوں، میرے بچے کی ہڈیاں بچا لے۔ وجلدھا بجلدی، میں بکرے کی جلد پیش کر رہا ہوں، میرے بچے کی جلد بچا لے۔ وشعرھا بشعری، میں بکرے کے بالوں کو پیش کر رہا ہوں، میرے بچے کے بال بچا لے۔ یہ آپ دعاؤں کی گہرائی دیکھیے، مکمل ایک جان کو بچانے کے لیے اللہ کے نام پہ مکمل ایک جان دے دی، لاجک فل بات ہے الحمدللہ، اور اس کے اندر ایک خوبصورتی ہے، اس لیے اس کا خیال کیا جائے۔ تو بات کا خلاصہ جو پہلے کیا جائے ہو سکتا ہے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے بکرا ذبح کیا جائے پھر بال کاٹے جائیں۔ اور اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ جو بکرا عقیقے والا ذبح کیا جاتا ہے، اس بکرے کا جو سر ہے وہ حجام کو دیا جاتا ہے۔ بے وقوفی ہے، چند ایک ہماری غلط فہمی ہے، یہ جو بر صغیر ہے نا، اس میں ہمارے اندر ہندوؤں کے رسومات آئے ہیں، 40-50 ایسے مسائل ہیں جو عوامی غلط فہمیوں کے نام سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا تھا اور فرمایا تھا ایسے ایسے کام، جس طرح ہمارے ہاں مشہور ہے کہ رات کو بہاری نہیں ڈیویندی۔ کیوں نہیں ڈیویندی بھائی؟ عورت جس وقت فارغ ہے آدھی رات کو دے، چاہے دن کو دے مزے سے دے، بلکہ اسلام نے تو صاف صفائی کو پسند کیا ہے، اور یہ دن ہو اور وہ دن ہو ایسی بات نہیں ہے۔ اب جس طرح ہمارا غسل کبھی بھی کر لیں تو اسی طرح گھر کی صفائی کبھی بھی کر لیں۔ اسی طرح یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو بکرا ذبح کیا جاتا ہے عقیقے کا، اس کی ہڈیاں توڑنا گناہ حرام سمجھا جاتا ہے، تو یہ بات ایسی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ اس میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ اس کے گوشت کو اعضاء مکمل اس کے درمیان سے نہ کاٹا جائے، اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کی ہڈیوں کو توڑا نہ جائے، زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر توڑ دیا گیا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ حضرت عائشہ نے حاکم مستدرک کی روایت کے مطابق بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ہم چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے جو رکھوں، جو غلط کام ہوتے ہیں آپ یہ محسوس کریں، جو غلط کام ہمارے اندر رائج ہوتے ہیں، خدا کی قسم ایسے بہترین طریقے سے لیتے ہیں کہ چھوڑتے نہیں ہیں، اور جو ٹھیک ہوتے ہیں اس پہ آتے نہیں ہیں۔ کئی ایسی کالز آتی ہیں کہ مولوی صاحب اسا ود رہنا فلاں بندے دا نا اسا اپنے گھر دے وچ 40ویں دے ہوتے وہ شے پکیندے پے ہیں، اور اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ اللہ تمہیں مفت کام اپنے مردے کو ثواب پہنچانے کا کہتا ہے، اور تم خرچہ بھی کرتے ہو، محنت علیحدہ کرو، اچھی بات ہے، لیکن ضروری سمجھنا یہ کس نے کہا ہے؟ جو چیز ضروری ہے وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، یا اسی ترتیب سے جو اللہ رسول نے فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر ضروری ہو نا اس کو ضروری نہیں کیا جاتا۔ ایک مجھے کال آئی، یہی بات تھی، اب دوستوں کو سمجھ نہ آئے تو طریقہ اپنانا چاہیے، یہ بھی سنت ہے کہ مولانا صاحب میرا فلاں بندہ فوت ہو گیا تو میں اب 40ویں پہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں یہ چیز پکا لوں، تو آپ بتائیں کہ یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا جب آپ خود ضروری کیا ہی چکے ہو تو مجھ سے پوچھنے کا معاملہ، پہلے تو آپ پوچھو نا، مجھے بتا رہے ہو تو بتانے پر اب میں کیا کہوں؟ آپ کہو کہ حضرت میں سوال کر رہا ہوں، تو کہا چلو میں سوال کر رہا ہوں۔ میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ پکا لیں ٹھیک ہے، لیکن ذہن سے اس کو ضروری سمجھنا یہ برا ہے، یہ چیز ختم ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کہا اگر کسی نے پکا لیا تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر آپ ہر سوموار کو اپنے علاقے میں بریانی پکائیں اور ساتھ یہ کہیں کہ مجھے علاقے کے SHO نے کہا ہے، تو یہ کیا کام ٹھیک ہوگا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہ SHO میرے پاس آئے گا اور آ کے کہے گا کہ کیا کام کر رہے ہو، تو آپ اسے کہہ دینا نہیں یار میں تو اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، فائدہ ہے یہ وہ، تو SHO یہی کہے گا نا کہ اللہ کے بندے آپ پورا ہفتہ پکاؤ، یہ منع نہیں ہے، میرا نام تو نہ لو، مجھے کیوں بدنام کر رہے ہو؟ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ او لالا تو 40 دیوارہ پورا پکاؤ، لیکن اسلام کو تو بدنام نہ کرو کہ اس نے ضروری قرار دیا ہے۔ کام کرنا اور ہے، ضروری سمجھنا اور ہے۔ میں کام سے نہیں روک رہا، جب بھی کر لیا جائے، زندوں کو کھلا دیا جائے اور مردوں کو پہنچا دیا جائے ثواب کے طور پہ، لیکن اسے ضروری سمجھنا نظام خلط ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا جو حضرت عمر بن شعیب
رضی اللہ عنہ جس حوالے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے۔ تو عقیقے میں جس ترتیب بتائی گئی تھی تو ان میں ایک نام بھی ہے، اور نام کے انتخاب میں اچھا نام ہونا چاہیے۔ اور چند ایک بندے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو نر جانور دینا چاہیے، لڑکی پیدا ہوئی تو مادہ جانور دینا چاہیے۔ غلط بات ہے، واضح طور پہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور نسائی شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ام کرز رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم عقیقے میں نر جانور دو یا مادہ جانور دو، یہ تم پر ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کو بھی ضروری سمجھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نر کو ذبح کرو تمہاری مرضی، مادہ کو ذبح کرو آپ کی مرضی، لیکن ضروری قرار دے دینا یہ ایک غلط بات ہوتی ہے۔